مشرک ہو کے اتنی محبت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رات ہوتی ہے، یہ پہلا رئیس شہر، حاکم شہر خواب میں دیکھتا ہے قیامت برپا ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کا نبی ایسا ہے، خواب میں دیکھتا ہے قیامت برپا ہو چکی ہے اور سامنے ایک جنت کا عظیم محل نظر آ رہا ہے، اور مرتا ہے پیاس سے، بھوک سے، دیکھتا ہے سامنے رسول اللہ کو اور سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، قیامت کا دن ہے، حوض کوثر کے سوا آج پانی، اور حوض کوثر کے مالک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت ہیں، یا رسول اللہ پیاس سے مرتا ہوں۔ فرمایا تو میرے پاس کیوں ہے کہ میں آپ کو امتی نہیں۔ جملے سننا، عرض کی میں آپ کا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں کہتا ہے میں آپ کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقم البینہ عندی انک مسلم، اقم البینہ عندی انک مسلم، اقم البینہ عندی انک مسلم۔ فرمایا اپنے مسلمان اور میرے امتی ہونے پہ گواہ پیش کرتا۔ سمجھ آئیے گواہ، اپنے مسلمان اور میرے امتی ہونے پہ اقم البینہ عندی، لیا میرے پاس گواہ جو کہیں انک مسلم، کہ تو کیا ہے؟ مسلمان اور میرا امتی ہے۔ فرمایا تو تو پانی مانگتا ہے، وہ دیکھ سامنے جنت کا محل، یہ رب نے تیرے لیے بنایا تھا، بنایا لیکن تو نے میری عطرت کی عزت نہ کی، تو نے میری ایک بیٹی کی عزت نہ کی۔ جب وہ چل کے آئی تو اس سے کہتا تھا گواہ پیش کر کے تو آل رسول کا فرد ہے۔ فرمایا تو بھی گواہ پیش کر۔ فرمایا بد نصیب شخص، یہ محل تیرا تھا لیکن اب وہ سابقہ مجوسی لے چکا ہے، اب یہ جنت کا محل سابقہ مجوسی لے چکا ہے۔ میرے آقا کریم اتنا فرما کے رخ انور پھیر کے چلے جاتے ہیں، اور حاکم وقت کی آنکھ کھل جاتی ہے، رئیس شہر کی آنکھ، اور جب اٹھتا ہے تو منہ پہ تماچے مار رہا ہوتا ہے، زاروں کا تار پیٹ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، کہتے خیریت ہے؟ کہا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے آل رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اور میرے آقا مولا سرکار دو جہاں مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، میرے رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اپنے غلاموں کو، نوکروں چاکروں کو آدھی رات کا وقت ہے، کہتے جلدی کرو وہ کال والی خاتون شہر میں تلاش کرو، کہاں؟ کرتے کرتے سابقہ مجوسی کے گھر پہنچ گئے، خاتون اور بیٹیاں وہاں موجود ہیں۔ کہا 10,000 سونے کی اشرفیاں لے لے۔ کتنی؟ یہ مقدس مہمان مجھے دے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ صاحب کا مجوسی کہتا ہے تیرا دماغ، تو مجھے 1,00,000 سونے کے سکے بھی دینا، یہ عظیم لوگ میں تیرے جیسے بندے کے سپرد نہیں کر سکتا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں ابھی تک مجوسی ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں ابھی تک بدبخت ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں ابھی تک جہنمی ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں ابھی تک فاسق و فاجر ہوں؟ اور تو فاسق بنا، تو جہنمی بنا ہے اطاعت رسول کی عزت نہ کر کے۔ دیکھ میں تھا مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، لیکن میں نے مسلمانوں کے نبی کی اطاعت سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کو کہا ان کی عزت کر۔ میرے رب نے ان کی برکت سے ہمیں جیسے انہوں نے کھانا تناول کیا، ہمارے گھر میں ان کے برکت والے بہو پڑے ہیں، میری بیوی بھی، میری اولاد بھی، میں بھی، ہم سارے ان کے قدموں پہ حاضر ہوئے۔ ہم نے بت پرستی سے توبہ کی، ان کے ہاتھ پہ ہم اسلام لائے، اور جس محل کو تو نے رات دیکھا تھا تاجدار مدینہ نے رات مجھے بھی دکھایا تھا۔ میرے آقا نے وہ محل مجھے بھی،
बेईमाना अब तू कहता है इतने सोने के सिक्के ले ले। फरमाया जन्नत को सौदा सोने के सिक्कों से कोई करता? मेरे आका ने मुझे रात ज़ियारत भी कराई है, मुबारकबाद भी दी है, और फरमाया ये था उसका लेकिन मिल गया तुझे, ये जन्नती महल। यहाँ से चंद बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। हदीस की तरफ लौटे, जो हमारी इतरत के साथ भला करे, भलाई करे, उनकी हेल्प करे, मदद करे, हम उसको दुनिया और आखिरत में नवाजते हैं। आपसे सवाल है, कायनात में सबसे अजीम दौलत का नाम क्या है? ईमान। कायनात में सबसे अजीम तर दौलत का नाम क्या है? ये साहब का क्या है? मुशरिक, आग का पुजारी। अहले बैत की इज्जत की है सिर्फ इस नजरिए से कि मुसलमानों के यहाँ इनकी बड़ी इज्जत है। मैंने सुना है मुसलमानों से कि हमारे नबी की आल की बड़ी। इससे एक और मसला भी जहन में आ रहा है कि बंदा भले काफिर ही क्यों ना हो, अगर किसी सही अकीदा के साथ उठना बैठना नसीब हो जाए तो इसकी बरकत से बंदा मुसलमान भी हो जाता है। देखो ना, उसने किसी सुन्नी से ही सुना होगा कि अहले बैत की बड़ी। बेईमान तो कहते नहीं है कि इनकी बड़ी शान है। सुन्नियों की बहारें देखो, इनकी महफिल में आते जाते सुना तो अल्लाह ने कलमा पढ़ना, कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। और मुझे और आपको, बल्कि यूं ना बोले, मुमकिन है बात जुमला गलत हो जाए, हम बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बहुत सारे लोग यहाँ अरसा हो गया हमें, बल्कि हम तो पैदा ही मुसलमान हुए। क्या हम में से हर एक बंदे को सरकार ने ज़ियारत करवाई? हर एक को नहीं करवाई, जिसको चाहते हैं करवा देते हैं। आप में कसीर लोग बैठे होंगे जिन्होंने ताजदार मदीना का रुख ज़ेबा देखा होगा, कसीर लोग ऐसे बैठे होंगे, माँ बहनों में बैठी होंगी, जिसे चाहते हैं। और इसको कितने साल हो गए मुसलमान हुए? इसकी बात कर रहा हूँ, मजूसी की। जब शाम शुरू थी तो मुशरिक था, खाना पका होगा, गुस्ल किया होगा, खाया होगा, आखिर रात का कुछ हिस्सा उनकी बरकत से क्या पड़ा? कलमा। पढ़ते ही क्या नसीब हुई? कुछ समझ आई? फरमाया इनके तुम हो जाओ, फिर देखो करम ही करम है। मेरी आल की इज्जत तुम करो, भले चंद घंटे हुए हैं तुझे मेरी आल की इज्जत किए हुए। मैं मुसलमान हूं का नबी, तुझे अपना दीदार भी कराता हूं, ये भी अजीम दौलत है। लेकिन साथ साथ ये भी फरमा दे, देख जन्नत ये तेरे लिए तेरी मुंतज़िर खड़ी है। ये खुशखबरी भी दे दी। वजह क्या बनी? फरमाया मेरी एक नस्ल के एक फर्ज से तूने सिला रहमी जो की, मैं नस्ल के एक फर्ज से तूने सिला रहमी जो की है, इस सिला रहमी की वजह से मैं तुझे नवाजता हूँ, ज़ियारत भी करा दी है और जन्नत का मुजदा भी सुना दिया है। फरमाया मेरी इतरत से भला करो, दुनिया और आखिरत में हम नवाज देंगे, दुनिया और आखिरत में हम नवाज देंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने ये सारा मामला देखा होगा तो तभी तशरीफ लाए होंगे। मालूम हुआ जिनका नबी दीवार के पीछे नहीं जानता वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो काना है। वो कौन है? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बेगैरत एक आंख से काना था। ये अहमदिये, ये मिर्जाई, ये कादियानी, ये उस बेगैरत को नबी मानते। और जो कादियानियों को, मिर्जाइयों को, अहमदियों को सिर्फ मुसलमान तसव्वुर कर ले, वो बंदा खुद काफिर हो जाता है। ना मिर्जाइयों पे जनाजे पे जाया करो, ना इनकी शादियों पे, ना इनको बुलाया करो, इनसे किसी तरह का ताल्लुक रखने की इस्लाम में इजाजत। बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन में अगर कोई कादियानी कुत्ता मर जाए, जहन्नम रसीद हो जाए, उसको तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की भी इजाजत नहीं है। बात समझ आई है कि नहीं है? ये तो आपकी हुकूमत के बनाए हुए कवानीन है। इस्लाम तो कहता ही यही है, हुकूमत भी इसको मानती है, हुकूमत भी इसको मानती है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के फजाइल व मनाकिब सुनने वालों और उनकी शान और मोहब्बत में अपना कीमती वक्त देने, कितने अब थक गए? फिर नारा सुनाओ ना।
حسین کا صدقہ اللہ آپ صاحب پر اپنا فضل و کرم نظر فرمائے۔ جس امام نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، یہ حقیقت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ شہادت پڑھی جائے، لیکن حقیقت ہے کہ کتابوں میں ہی نہیں پڑھی جاتی تو اسٹیج پہ کیسے جانے گے؟ ایک مسلمان اس کو بیان نہیں کر سکتا، جس کو خصوصاً کوئی اللہ کی طرف سے رقت قلب بھی نصیب ہوئی ہو، اس سے شہادت کا واقعہ بیان جو صحیح ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو صغرا کی من گھڑت کہانیاں ہیں سلام اللہ علیہ کی، جناب سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کی مہندی کی جھوٹی کہانیاں ہیں، ان غلاستوں کی بات میں نہیں کر رہا، یہ تو شیعوں نے من گھڑت کہانیاں گھڑی ہیں، شیعوں نے من گھڑت ہے، اور سنی تو ویسے ہی سنی سنائی پہ پکے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا مہندی تھی، انہوں نے کہا تھی، یہ آج بھی 9 اور 10 کی رات ایک دوسرے کو مہندیاں بیچتے ہیں۔ یہ کل میرے پاس سوال ہے، سرکار علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص نے، مرد نے ہاتھ پہ کیا لگائی؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو مدینے سے نکال دو۔ مرد کے لیے مہندی لگانے کی، تو میں پوچھنا چاہوں گا ان سے جو کہتے ہیں 9 اور 10 کی درمیانی رات جناب قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کی مہندی تھی، تو مہندی لگانے والا کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ امام حسین کو گناہ گار بنائیں گے آپ؟ مہندی لگانا گناہ؟ علی اکبر کو گناہ گار بنانا چاہتے ہیں آپ؟ جناب عباس کو بنائیں گے؟ قاسم کو بنائیں گے؟ یا ان کی نفوس قدسیہ، وہ پردے والی خواتین جن کے جسم مقدس پہ پردہ اور پردہ بھی کسی یزیدی کو نظر نہیں آتا تھا، ان کے پردوں کی رب نے یوں حفاظت فرمائی ہے۔ یہ کوئی حسینیت بیان کرتے ہیں لوگ؟ تیری ماں بہن کے ساتھ وہاں ہوا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اگر ایسا ظلم کہیں ہو وہاں نہیں ہو جو تو بیان کرتا، ہوا ہے بہت کچھ، لیکن جو جھوٹ یہ بیان کرتے ہیں، اگر تیری ماں بہن بیٹی اور بیوی کے ساتھ کہیں ہوا ہو، تجھے ہم یہ 50,000 تجھے دیتے ہیں نا ایک مجلس کا، ہم سے ₹1,00,000 لے لے اور آ کے اسٹیج پہ بیٹھ کے اپنی بہن بیٹی اور بیوی کے وہ سارے حالات تو بیان کرے گا؟ اگر حقیقتاً ہوا ہو کوئی ظلم، کسی شخص نے ان کی بہن بیوی بیٹی کے ساتھ اس کی چادریں پھاڑ دیں، ان کا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنی ماں بہن بیوی کو سٹیج پہ لائیں گے اس اندازے سے؟ تو پھر امام باغ کی گھر والیوں کو، آپ کی شہزادیوں کو، سرکار کی نواسیوں کو کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں یہ لوگ گستاخ اہل بیت ہیں۔ اپنی ماں بہن کا ہوا ہو تو نہیں لاتے، اور وہاں جو نہیں ہوا اس کو پیش کرتے ہیں صرف پیٹ پوجا کی خاطر، صرف پیسے کمانے کی غرض سے، اور ان کو کوئی لالچ ہے؟ جناب صغرا سلام اللہ علیہ کا تو نکاح جناب حسن کے بیٹے حسن مصنع سے ہو چکا تھا، کربلا احمد سے پہلے کی بات۔ سرکار امام پاک فرماتے بیٹی تیرا شوہر کیونکہ یہاں موجود نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت باہر نہیں جا سکتی، تو اپنے شوہر کے گھر ہی رہ، بس اتنی بات۔ اور انہوں نے کتنی کہانیاں، 39 گھر کی چابیاں ان کو ملی تھی۔ لجپال آقا کریم حسین، ایسا لجپال حسین جو ساری امت کی بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا ہے، جو ساری امت کی خواتین اسلام کی عزت کا کیا ہے، وہ اپنی شہزادی کو اکیلا چھوڑ کے جائے گا 39 گھروں میں؟ یہ سب کیا ہے؟ اور جناب قاسم کی مہندی کا معاملہ بھی سب، وہ جہاد کرنے گئے ہوئے تھے یا وہاں پہ مہندیاں نکالی جا رہی تھی، اور وہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے۔ یہ جو ہم مہندیاں لگاتے ہیں یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ میرا سوال ہے اہل بیت کی طرف، انصاف سے بتانا، ایسے جملوں کی نسبت کرنا جائز ہے؟ جو کام ہندوؤں کا ہے کبھی دل سے سوچنا تم امام پاک کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو، اور آج تک ایک دوسرے کو اس رات میں مہندیاں بھیجتے ہیں۔ سنی جو اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، ان سنیوں کی بات، کیونکہ یہ تو قانون ہے، حدیث ہے، اچھے بندے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اچھائی پہنچتی ہے، اور بروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ابھی اس کا فیض اس روایت میں بھی سنا آپ نے، اور یہ بخاری کی حدیث، اچھے بندے کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہو، فرمایا کچھ بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ خوشبو تجھے پہنچتی رہے۔
برے بندے کی صحبت فرمایا کچھ بھی نہ ہو لوہار کی بٹھی کی مانند ہے، تو بھلے وہ تجھے نہ جلائے لیکن جب وہ کام کر رہا ہوگا چنگاریاں تیرے کپڑوں کو بھی جلائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ برے بندے کے پاس نہ بیٹھا کرو، برے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کرو، یا اکیلے رہو یا اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، پھر اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بھی نیکی آئے گی، تقوی طہارت آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ میرا حسین بڑا کریم آقا ہے، کریم لجپال ہے، کریم لجپال ہے۔ آپ کے اوصاف جو ہیں وہ کم از کم ہم نہیں بیان کر سکتے، ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہم گنوار لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، ان نفوس قدسیہ کے شایان شان تو ہمیں جملے ہی بولنے نہیں آتے۔ یہ تو بس جتنے جو کہ حاضری لگوانے آ جاتے ہیں، چلو سرکار نے جو فرمایا جو ان کا ذکر کرے ان کے ساتھ جنت کو چلا جائے گا، جو ان سے محبت کرے ان کے ساتھ جنت کو۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا میری اہل بیت سے، میری اہل بیت سے عداوت نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا مگر یہ اور یہ۔ اب کاش کے اس مجمع میں میری مائیں بہنیں نہ بیٹھی ہوتی، لوگوں میں صرف نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا کہ پھر وہ کون کون ہے۔ اشارہ کر دیتا ہوں ایک کی طرف، فرمایا میری اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والا کم از کم صحیح و نسب نہیں ہو سکتا۔ بس مائیں بہنیں بیٹھی میں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو میری اطرت کا دشمن ہے وہ سمجھے اس کے نسب میں خلل ہے، جو میری اطرت سے آل سے الفت نہیں کر سکتا وہ سمجھے کہ اس کے نسب میں کوئی پرابلم کھڑا ہوا ہے، کوئی حرمت داخل ہوئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا فرمان، لجپال آقا، کریم تاجدار کربلا، نواس رسول، جگر گوشہ بطول کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ سلام نہ پیش کر دوں آپ کو بھی۔ ایک شاعر نے، آپ نے جو عظیم قربانی دی اس کو اپنے انداز میں ڈھالا ہے، اس کو اپنے انداز میں، اور امید ہے سمجھ بھی آئے گی۔ بس آپ نے آخری جملہ بولنا ہے اور یوں بولنا ہے کہ پتہ چلے آپ ابھی تک ذکر حسین سنتے ہوئے تھکے۔ یار یہ گھنٹہ دو کیا ہے، جتنا عظیم آپ کا احسان ہے اس امت پہ، سال کے بعد اگر دے دیں گے کوئی 1.5-2 گھنٹہ تو کوئی ہم نے پہاڑ سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ ویسے بھی تو آج چھٹی ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ صحیح بات کی ہے یا غلط کی ہے؟ یا حسین ابن حیدر سخی سونیا تیری جرأت نو سو سو سلام کھان۔ یہ اپنے لفظ سلام پڑھنا مل کے، ہاتھوں کو لہرا کے، یا حسین ابن حیدر سخی سونیا تیری جرأت نو سو سو سلام کھان۔ گھر دا گھر لٹ گیا پر دلیوں نہ ذرا، تیری ہمت نو سو سو سلام کھان۔ یا حسین ابن حیدر سخی سونیا تیری جرأت سو سو
اونچا رتبہ شہیدان دے سلطان دا ایسا کوئی وقاری نہیں قرآن دا۔ امام علی مقام کا سر مبارک یزیدیوں نے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے اور بازاروں میں گھما رہے ہیں۔ ایک جگہ ایک شخص قرآن مجید سے سورہ کہف وہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اصحاب کہف کی کہانی بھی کیا عجیب کہانی ہے۔ اصحاب کہف کی بھی کہانی کیا میرے امام سے برداشت نہ ہوا۔ میرے امام سے فرمائے ہوئے اللہ کے بندے، سر انور نیزے پہ، سر انور فرمایا اوے اللہ کے بندے تجھے اصحاب کہف کی کہانی عجیب نظر آتی ہے، میرا واقعہ تجھے اصحاب کہف سے زیادہ عجیب نظر نہیں ہوتا؟ میری قربانی تجھے اصحاب کہف کے واقعے سے عجیب نظر نہیں آتی؟ دیکھ تو صحیح، میرا دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے پہ ہے، میں تجھے پڑھ کے قرآن سناتا ہوں۔ اسی کی ترجمانی کی ہے، کہا اچا رتبہ شہیدان دے سلطان دا ایسا کوئی وقاری نہیں قرآن دا جڑی کیتی سینے سے دی انی اٹھے جڑی کیتی سینے سے دی انی اٹھے اس تلاوت سو سو جڑی کیتی سینے سے دی انی اٹھے اس تلاوت سو سو کربلا دے مسافر ٹرے جس گھڑی نالے عابد تے زینب تے کوئی سی کوئی سمجھے آپ مختلف یزیدی کربلا دے مسافر ترے جس گھڑی نال عابد تے زینب تے کوئی سی ساتھ دتا ساتھ زینب دتا جی میں شبیر دا۔ بڑی بڑی کائنات میں بہنیں آئی ہیں، اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا ہوگا، لیکن زینب جیسی بہن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ساتھ زینب دتا جی شبیر دا اس رفاقہ نو سو سو یا حسین اب نہاد
سخی سونیا تیری جرن سو سو ہو کے لجپال سخیاں دے درولے رو نام جپتے رو موجاں کر دے پنج تن دے دوار دے او منگتے ہو پنج تن دے دوار دے او منگتے ہو تہاڈی قسمت نو سو سو سلام آکھاں پنج تن دے دوار دے او منگتے ہو تہاڈی قسمت نو سو سو سلام آکھاں یا حسین ابن حیدر سخی سونیا تیری جرأت سلام آکھاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، بس ایک دو حدیث ان گستاخوں کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک اور امام علی مقام کی طرف سے آج کے تمام معززین ماؤں بہنوں بھائیوں بزرگوں کے لیے صبح کے ناشتے کا یہی انتظام ہے، اور سمجھا جائے کہ یہ ناشتہ خود لجپال حسین کی طرف سے ہے۔ الحمدللہ ہم ان کے نام کو ہی کھاتے ہیں، الحمدللہ۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثہ۔ سرکار نے اپنی نسل پاک کو خطاب کیا، اے میری آل، میں نے اپنے رب سے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ان یثبت قائمکم وان یہدی ضالکم وان یعلم جاہلکم۔ پہلی چیز اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے، یعنی اپنی اطرت کے دین پہ مضبوط رہنا سرکار نے رب سے مانگا۔ معلوم ہوا یہ عظیم دولت ہے کہ بندہ دین پہ مضبوطی سے جمع رہے۔ سرکار نے رب سے اپنی آل کے لیے جو چیزیں مانگی ان میں پہلی چیز یہی ہے۔ یہ عظیم دولت ہے کہ بندہ اللہ کے دین پہ جمع رہے۔ اور میں نے رب سے یہ بھی دعا کی ہے، اے مالک، اگر میری آل میں سے کوئی کسی وجہ سے گمراہ ہو جائے تو اپنی رحمت سے اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور میں نے اپنے رب سے یہ بھی دعا مانگی ہے، اگر میری آل میں سے کوئی لا علم ہو، اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو علم سے نواز دینا، اس کو علم سے نواز دینا۔ اور میں نے اپنے رب سے یہ بھی دعا مانگی ہے۔ اب یہ ہے وہ اصل بات جس کے لیے میں حدیث کو لایا ہوں۔ فلو ان رجلا، اگر کوئی بندہ ہو، سافنا بین الرکن والمقام، وہ مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان زندگی گزارتا ہو، فصلی وصام، اور وہ نمازیں بھی کعبے میں پڑھتا ہو، روزے بھی کعبے میں رکھتا ہو، ثم لقی اللہ، پھر وہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے، وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا تھا،
کعبے کا نمازی، کعبے کا حاجی، کعبے کے طواف کرنے والا، کعبے میں رہائشی، کعبے کے اندر چلنے والا، کعبے میں بیٹھنے والا، کعبے میں سونے والا، فرمایا اگر میری اہل بیت سے کیا کرتا تھا؟ بغض رکھتا تھا، تو جیسے ہی مر کے آئے گا داخل النار، کہاں پہنچے گا؟ اب کعبے کی نمازیں کہاں گئی ہیں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، کعبہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ایک نماز پڑھی جائے تو بلند آواز سے، ایک روزہ رکھا جائے تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے، سرکار خود اس کے نمازی ہونے کا اقرار فرماتے ہیں، فرمائے وہ نمازی بھی ہے، فصلہ وسامہ، اس کے روزے رکھنے کا بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اقرار، فرمایا وہ تو اس کی بھی ہے۔ حدیث وہی ہے، اگر کسی کو یاد ہو، فرمایا لا ينفع عبدا عمل، کسی بندے کو بھی اس کا عمل فائدہ سوائے میری اہل بیت کی محبت کے۔ فرمایا نمازیں ہیں، کعبے میں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ فرمایا جنت صرف ان کی مشتاق رہتی ہے جو میری اطرت کے غلام ہوتے ہیں، بقایا سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ جو میرے صحابہ و اہل بیت کے دشمن ہیں وہ جہنم کے، ادھر وہی آئیں گے جو صحابہ و اہل بیت کے سچے غلام ہوں گے، جو صحابہ و اہل بیت کے سچے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے اس پہ کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں الجزء السابع والعشرون 27ویں جلد کے اندر، تفسیر کبیر کی 27ویں جلد میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صفحہ 595 پہ حدیث لاتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، میری اہل بیت سے، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ ایاس من رحمت اللہ، جب میری اہل بیت کا دشمن قیامت کے دن آئے گا، اس کی پیشانی کے چمکتے ہوئے سنہری الفاظ اور حروف سے لکھا ہوگا، یہ وہ بد نصیب ہے جو اللہ کی رحمت سے فارغ ہو چکا ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کو رب نے اپنی رحمت سے خارج کر دیا۔ کون؟ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات۔ فرمایا سن لو اے میری امت والے، آگاہ ہو جاؤ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، ان کے بغیر کوئی بندہ مسلمان۔ فرمایا اگر ان کے بغض میں مر گئے تو مات کافرا، میں نبی ہونے کی حیثیت سے فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، وہ بندہ کفر پہ مرا ہے۔ کس چیز پہ مرا ہے؟ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا خبردار میرے امتیوں سن لو، اگر میری آل کی بغض پہ کوئی بندہ مر گیا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جس جنت کا ادنا موتی مشرق میں رکھا جائے، مغرب تک پورا ورلڈ اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے، حدیث ہے، فرمایا میری آل کے بغض رکھنے والوں کو میرا رب تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ اور جو کہے یزید کو حضرت، جو کہے یزید کو امیر، جو یزید کو اپنا ابا جی، جو یزید کو اپنا خلیفہ، وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا یار، بلند آواز سے۔ اور سرکار کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا، آج کے درس کی آخری حدیث کا آخری پیرا، پوری حدیث نہیں، آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اہل بیت کی محبت میں عند اللہ اگر کوئی مسلک سچا ہے تو اس کا نام اہل سنت ہے۔ سنو میرے آقا کا فرمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا ومن مات علی حب آل صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سن لو میرے امتیوں،
جو میری آل کی محبت میں سچا ہوگا اور وہ مرے گا، مات علی السنت والجماعہ، مات علی السنت والجماعہ۔ فرمایا اہل بیت کی محبت میں جو سچے لوگ ہیں ان کے مسلک کا نام کیا ہوگا؟ بلند آواز سے مسلک کا نام کیا ہوگا؟ مسلک کا نام کیا ہوگا؟ کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں سچے لوگ ہیں ان کے مسلک کو لوگ کس نام سے جانتے ہوں گے؟ اہل سنت۔ کتنے خوش نصیب ہو آپ کے مسلک کا نام خود تاجدار مدینہ عطا فرمایا۔ کسی کے مسلک کا نام انگریز نے دیا، کسی کو ہندو نے دیا، کسی کو سکھ نے دیا، کسی کو پتہ نہیں کس نے دیا۔ قربان جاؤں سنیو تمہارے مسلک پہ، میرے آقا تمہارے مسلک کا نام عطا فرما رہے ہیں اور گارنٹی عطا فرما رہے ہیں۔ فرما اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا سنی کے علاوہ کوئی ہو سکتا؟ فرمایا وہ پکا سنی ہوگا تو اسی کے اہل بیت کی محبت رب کو قبول ہے، ورنہ مردود ہے، مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بخشش فرمائے۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے، ماؤں بہنوں کا بھی کافی ٹائم آپ نے دیا ذکر حسین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر حسین کا صدقہ دین اور دنیا میں نعمتوں سے نوازا دے، اور اللہ آپ کی بخشش امام حسین کے صدقہ فرما دے، اور قیامت کے دن جہاں امام پاک جا رہے ہوں ہم بھی پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے چلے جا رہے ہیں امام کا صدقہ انشاءاللہ۔ جہاں میرا پاک امام ہوگا ہم بھی پیچھے غلاموں میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی قربانیوں کو اپنی شایان شان اجر سے نوازے۔ جتنے صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے 10 محرم الحرام جمعہ کا دن 61 ہجری کربلا کے میدان پر دین حق کی خاطر قربانیاں دیں، اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة